السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، شورائے کرام، مبلغین جماعت رضائے مصطفیٰ اور میرے تمام سنی جنتی حنفی بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ مختصر سا لیکن خوبصورت جلسہ، یہ خوبصورت بزم جس غرض سے سجائی گئی ہے اسے نام دیا گیا ہے استقبال رمضان، یعنی رمضان کریم کا ویلکم کرنا، رمضان کریم کو خوش آمدید کہنا۔ ویسے تو جب رمضان کریم کا چاند نظر آئے گا تو سوشل میڈیا کے بھی جتنے یوزرز ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے، خوشیوں کا اظہار بھی کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ بڑا ہی بابرکت، باعظمت، پروقار مہینہ عطا فرمایا۔ لیکن آج جو جلسہ رکھا گیا ہے من جانب جماعت رضائے مصطفیٰ نالہ سپارہ کی طرف سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ رمضان کریم کو نبوی طریقے پر ویلکم کریں۔ ہمارا اپنا ایک انداز ہے ویلکم کرنے کا، جیسے ہم بہت سارے تہوار، بہت سارے اور بھی دیگر مواقع سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ رمضان کے تعلق سے تغافل اور تساہل کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی حساسیت کو سمجھو کہ رمضان ہے کیا۔ میں لفظ رمضان کی لغوی بحث نہیں کر رہا ہوں، اس کا مادہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے بنا۔ رمضان کی عظمت، ابھی کئی جگہوں پر استقبال رمضان کے جلسے ہوں گے۔ اب جہاں استقبال رمضان کا جلسہ ہے وہاں اگر رمضان ہی پر بیان ہے تب تو ٹھیک ہے، کوئی اور موضوع پر خطیب صاحب بول دیں تو یہ الگ بات ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جلسے کا عنوان ہوتا ہے کچھ، خطیب صاحب فرماتے ہیں کچھ، تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کمیٹی والے ہیں ان کو، خطیب صاحب کو پابند کرنا چاہیے کہ آپ اسی موضوع پر گفتگو کریں۔ بہت اچھا لگا مجھے، مجمع کم ہے لیکن الحمدللہ مجمع میں دم ہے، اور بہت زیادہ خطبہ کو آپ نے انوائٹ نہیں کیا، بہت ورلڈ فیمس شعراء کو آپ نے نہیں بلایا۔ بہت لمبا والا معاملہ نہیں ہے، چھوٹے میں مجھے بھی نپٹنا ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ اور ویسے بھی بامبے سے یہاں آتے آتے آدمی آدھا ہو ہی جاتا، بولنے کو بازو میں ہے لیکن وہ بازو اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود ہی اونگ آ رہی تھی بیٹھے بیٹھے۔ بہرحال میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی۔ اللہ فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے، مشہور کتابیں 4 ہیں، لیکن 4 سے بہت زیادہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تقریباً 100 صحیفے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ تو آسمان سے جتنی کتابیں آئیں وہ سب اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 40 سال کی عمر سے اترنا شروع ہوا، نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کا انداز کیا تھا وہ میں نے اور تقریروں میں بتایا ہے، آپ سماعت کیجئے گا کہ اس کے نازل ہونے کا انداز کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی جب قرآن حضور پر نازل ہوتا۔ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ کی طرف سے کتاب کی شکل میں لکھا ہوا پرنٹڈ نہیں آیا۔ یہ جناب جبریل لوح محفوظ پر جاتے، ایک تختی ہے، لوح کے معنی تختی اور محفوظ یعنی جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، وہاں کسی کی چلتی نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں۔ جناب جبریل وہاں سے قرآن کو دیکھتے، حضور کے بارگاہ میں آتے اور آنے کے بعد قرآن سنا دیتے، پھر سرکار وہ سنا ہوا قرآن جبریل کو سناتے۔ جبریل جب اوکے کرتے، ڈن، فائن، ایک دم 100% صحیح، تو حضور علیہ السلام اپنے 13 کاتبین، کبھی 14 کبھی 13 گھٹتی بڑھتی رہتی، ان کو سناتے، پھر صحابہ اس کو فی الفور لکھ لیتے۔ اس طرح ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مذہب کا جو مآخذ ہے، جو بیسک ہے، بنیاد قرآن کریم، وہ ایک دم محفوظ ہے، کسی بھی طرح اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کی محنتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام سے لینے کے بعد انہوں نے لکھا، اس کی قرتوں کو، اس کے الفاظ کو، اس کے مخارج کو، پھر بعد کی ادوار میں اس کے اعراب کو، تمام چیزوں کی حفاظت ہوتے ہوتے قرآن کریم جمع ہو کر ہم تک پہنچ چکا۔ تو اللہ پاک نے اسی مبارک مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب جس طرح ہم اور آپ آج یہاں بیٹھ کر ٹاکی پاڑا کی مسجد میں رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ نبوی طریقہ، یہ اصل سنت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی عادت کو، جس کے اپنانے کا حکم دیا گیا۔ ایک مشہور حدیث ہے، وہ تھوڑا سا عجیب لگے گا، اور ایسے ہی امامہ شریف پہن لوں تو پھر میں تقریر نہیں کر پاتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی۔ کوئی ناراضگی ہے بھائی پیچھے والوں؟ درود شریف میں بھی یار کم سے کم چستی دکھاؤ۔ ابھی کمیٹی والوں نے صرف چائے پانی کی ہے، ابھی باقاعدہ کھانے کا اہتمام نہیں ہوا ہمارے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سے زیادہ تھکا ہوا میں۔ تو ایک مشہور حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، آپ کے امام صاحب مفتی باب الرضا مصباحی صاحب آپ کو رمضان میں سنائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے اور بڑی لمبی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب رمضان کی آمد ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام صحابہ کو جمع فرماتے۔ ایک شخص ندا کرتا مدینے کی گلیوں میں، آؤ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی خاص بات بتانی۔ اس ندا کے بعد سارے لوگ مدینے میں آ کر، مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ جاتے۔ سرکار منبر پہ تشریف لے جاتے اور اس کے بعد سرکار ایسا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھیں بہنے لگتی، دل لرزنے لگتی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ سرکار جب منبر پر آتے تو شعبان کے آخری دنوں میں، رمضان کے پہلے، اور فرماتے ہیں اے لوگو، ان قریب تمہارے بیچ میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا باعظمت ہے، بابرکت ہے، جس کی ہر ساعت نور سے بھری ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ بندے مومن کے رزق کو بڑھاتا ہے، اس کی نحوستوں کو گھٹاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس کے دنوں میں تم پر روزہ رکھا ہے اور اس کے قیام کو تمہارے لیے ثواب بنایا۔ یہاں قیام سے مراد نماز تراویح،
یہ مت سمجھنا کہ تراویح حضور کا حکم ہے، تراویح حضور کا حکم نہیں ہے، تراویح اللہ کا حکم ہے۔ حضور کی طرف اس کی نسبت تاکید کی وجہ سے ہے، اس لیے اسے سنت کہا گیا۔ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، میں نے بھی لگ بھگ 11 کنٹری کا دورہ کیا ہے اور کتاب وغیرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے آئے گئے فنا ہو گئے، تو جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سوائے تشیع کے، سوائے رافضہ کے، مطلب سوائے رافضیوں کے کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو تراویح کے سنت ہونے کا انکار کرتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک فرقہ اس میں ڈنڈی مار کے اس کو آدھے سے بھی کم کر دیتا ہے، وہ تھوڑا موٹے نفس کے لوگ ہیں، انکار وہ بھی نہیں کرتے، وہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیتے اور ڈسکاؤنٹ پر حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور ڈسکاؤنٹ کے چکر میں لوگ حدیث کا لالی پاپ دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ بیٹا ایسا مت کرو، یہ بہت بھاری پڑے گا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ نوافل سے فرض کو پورا فرمائے گا، تمہارے تو فرض ہی برابر نہیں ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے دن کا روزہ رکھا ہے اور رات کا قیام رکھا ہے، جس کا اول رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اور دنوں کے مقابلے میں اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس میں کوئی اگر نفل کام کرے، نفل کام، تو غیر رمضان میں جو فرض کیا ہے اس کے برابر رمضان میں نفل کا ثواب ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی جو سخاوت کا معاملہ ہے، اس کے رحم و کرم کا معاملہ ہے، وہ اتنا اس مہینے میں جوش پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کو افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اتنی طاقت نہیں پاتا کہ کسی کو بھر پیٹ کھلاؤں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر ایک عدد کھجور اور ایک گھونٹ پانی پر بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک عدد کھجور اور ایک عدد گھونٹ پانی پہ بھی اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اسے بھی بھرپور دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں اپنے غلاموں پر، اپنے خادموں پر رحم کا معاملہ کرے، ان سے کام کم لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ پوری مکمل ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، مشہورہ نہیں کہہ رہا ہوں، مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں 4 کام کرنے، جو 2 کام ایسے جس سے رب راضی ہوگا، اور 2 ایسے جس کے کیے بغیر تم کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا 2 کام جس سے رب راضی ہوگا، رمضان میں کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا۔ کلمہ طیبہ چلیے سنا دیجیے آپ، لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کثرت سے رمضان کریم میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اور استغفار کرنا، اور 2 کام ایسے ہیں جس کے بغیر تم کو چھٹکارا نہیں ہے۔ نمبر 1 اللہ سے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ 4 کام تمہیں کرنے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اسلامی مہینے 12 ہیں، کوئی مہینہ ایسا ہے کہ جس کے آنے کے پہلے حضور نے صحابہ کو مسجد میں بلا کر اس کی عظمت کا خطبہ دیا ہو؟ کوئی بھی مہینہ نہیں سوائے رمضان کے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بہترین مہمان آنے والا ہو
تو ہم بچوں کو بلاتے ہیں، بیوی کو، بہنوں کو، گھر والوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو اب جو مہمان آنے والا ہے وہ بڑا باعظمت ہے، با کمال ہے، پروقار ہے، بہت اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، ہر اعتبار سے اس کا دل خوش ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی وی آئی پی گیسٹ ہمارے گھر میں آنے والا ہو تو ہم اپنے بچوں کو اس کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ سوچئے کہ رمضان آ رہا ہے اور اللہ کے رسول صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کے لیے ابھار رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیتا ہے، شیاطین کو اس مہینے میں قید کر لیتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے تو لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ جو بہت عادی قسم کے مجرم ہیں ان کے گناہ تو رمضان میں بھی نہیں چھوٹتے۔ بھائی میرے اگر فریج سے آپ بوتل نکالو گے امیجیٹ تو اس کے اوپر جو پانی کے قطرات ہیں جو ٹھنڈ سے پیدا ہوئے ہیں وہ فوراً ختم نہیں ہوں گے، اس کو پگھلنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ جو 11 مہینہ نفس شیطان سے دوستی کیے ہوئے ہیں اور ہر لمحہ اللہ و رسول کی مخالفت آپ کر رہے ہیں، توحید کی ضد شرک کو اپنائے ہوئے ہیں، سنت کی ضد بدعت کو اپنائے ہوئے ہیں، تو یقیناً 11 مہینے کی یہ نحوست رمضان میں نکلتی رہتی ہے۔ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے۔ رمضان میں ہمیں اسی نفس کو کچلنا ہے اور اس رمضان کو انشاءاللہ اللہ و رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے۔ اب ذرا اس حدیث کی تفصیل میں جائیے کہ اللہ کے اماں عائشہ صدیقہ بخاری کی حدیث ہے، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور کا کیا معاملہ تھا رمضان و غیر رمضان میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی نماز کا حال رمضان میں مت پوچھو، 1 ماہ ایسا گزرتا جب انبیاء کے تاجدار اپنی پیٹھ کو بستر سے نہیں لگاتے، اپنی پیٹھ کو بستر سے نہیں لگاتے، یعنی اتنا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے، رات بھر آپ قیام فرماتے، دن بھر روزہ رکھتے، رمضان میں عبادت کو کثرت سے کرتے۔ ذرا غور کیجئے، جو بلا شک و شبہ بخشا بخشایا ہے، جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ کائنات ہی جس کے قدموں کا صدقہ ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رات بھر کھڑا رہے، اس کے پائے اقدس میں ورم آ جائے، اما عائشہ کہے یا رسول اللہ اپنی حالت پر رحم کھائیے اور کچھ آرام کر لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی دے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ چالو کر دیجئے، مچھر بہت، فین آن کر دیجئے۔ عزیزان گرامی وقار، اماں عائشہ صدیقہ نے جب اس کثرت سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عبادت کرتے دیکھا تو عرض کی کہ آپ کچھ اپنی حالت پر رحم کھائیے، کچھ جسم کا بھی حق ہے اس کو ادا کیجئے۔ سرکار نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرا محبوب کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات میں کھڑے رہیے لیکن تھوڑا،
تھوڑا کھڑے رہیے, کچھ حصہ آرام کے لیے بھی رکھیے. لیکن وہی اماں عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کا حسن اور اس کی طوالت اور اس کی زیادتی مت پوچھو کہ وہ اتنی حسین ہوتی کہ پوری رات آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے, اور ایک مہینہ رمضان کا ایسا ہوتا کہ آپ اپنی پیٹھ کو بستر سے نہ لگاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حدیث میں پھر ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو, اللہ نے اس مہینے کے اخیر میں تمہارے لیے اعتکاف رکھا ہے جو تمہارے گزشتہ گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے رمضان کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل فرمایا. پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر, جو 1000 مہینوں سے بہتر. اب یہ 1000 مہینے کتنے ہوتے؟ 84 سال, 83 سال 4 مہینے کا 1000 مہینہ ہوتا. اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی دی ہے کہ کوئی اس میں جاگے اور جاگ کر اللہ کو راضی کرے, اگر وہ رات وہ پا لے تو گویا اس نے 1000 مہینے عبادت کی. اصل میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی, بہت لانگ لائف جیتے تھے وہ, ہم لوگوں کی لائف شارٹ ہے. حدیث میں ہے کہ میری امت کی عمریں اکثر 60 سے 70 کے درمیان ہیں. تو وہ لوگ تو زیادہ عبادت کرتے تھے, 1000 سال. اب ہم کتنی بھی عبادت کر لے تو ہماری اور ان کی عبادت کا مقابلہ بنتا نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا غم نہ کرو, اللہ نے تمہیں ایک رات ایسی بھی دی ہے کہ تم اس میں جاگو اور جاگ کر اللہ کی عبادت کرو تو گویا تم نے 1000 مہینے جاگ کر عبادت کی ہے. وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے. 21, 23, 25, 27, 29. اب ذرا سوچئے کہ اس میں سے کسی شخص کو 10 شب برات شب قدر مل گئی, بھئی 5 میں سے کوئی ایک ہی ہے نا کنفرم. اس میں سے کسی نے اگر 10 سال کنٹینیو طاق راتوں میں جاگا اور شب قدر کو پایا تو آپ سوچئے اسے کتنے 1000 مہینے جاگنے کا ثواب ملا. یہ جو اللہ کا انعام ہم پر آ رہا ہے اس کی ناقدری مت کرو. اللہ اس میں شیطان کو قید کرتا ہے, جنت کو سجاتا ہے. ہم اپنے گھر میں, آج میں یہاں تقریر کے لیے آیا تو مجھے صاحب خانہ نے بتایا آپ آنے والے تھے, اس لیے میں نے گھر کی اوپننگ نہیں کی کہ آپ کے مبارک قدم پڑے. آپ تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں, آپ کو ان سے فیض ملا, ہم کو آپ سے فیض ملے گا. یہ عقیدت, یہ محبت ہے. اللہ سلامت رکھے, باقی رکھے. اپنے اماموں سے ایسی ہی محبت کیجیے. اب مجھ جیسے ناکارہ گنہگار سیاہکار احقر الکونین کے لیے یہ اہتمام ہو تو ذرا سوچئے کہ رسول کریم جس مہینے کی آمد سے پہلے خطبہ دیں, نبی کی نگاہ میں اس مہینے کی کتنی عظمت. پھر جیسے میرے آنے پر بچے نے گھر سجایا, اللہ جنت کو سجا رہا, شیاطین کو قید کیا جا رہا. جیسے آپ کے نالا سپارہ میں کوئی بہت بڑا منتری سنتری, کوئی بہت بڑا ورلڈ فیمس آدمی آئے تو آپ کو معلوم ہوگا پرشاسن والے کیا کرتے ہیں. ایک تو امیڈیٹ راستے صاف کر دیے جاتے ہیں, شہروں کو مصنوعی لائٹنگ سے سجایا جاتا ہے, اور شہر میں جو تڑی پار ہے, 2 نمبر ہے, بیچن ہے, جتنے بھی موالی ٹائپ کے لوگ ہیں, آڑے تیڑے ریکارڈ والے,
سب کو اٹھا کے اس کے آ کر جانے تک اندر رکھا جاتا، حالانکہ اس نے اس موقع پر کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پرشاسن والے نہیں چاہتے ہیں کہ بد امنی پھیلے، شہر کے اندر ماحول خراب ہو، تو جن کا ریکارڈ بیڈ ہو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ رمضان کے آنے سے پہلے ابلیس اور اس کی ذریت کو قید کر دیتا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ، افسوس جب یہ مہینہ ہمارے بیچ آتا، ہم میں سے کتنوں کی حالت ایسی ہے کہ جو اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، اور جب پوچھا جائے تو ایسا ٹچا عذر پیش کریں گے، ایسا ٹچا عذر پیش کریں گے کہ جو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ بندے کو تو آپ سیٹسفائی کر بھی لو، بندے کی آپ تسلی کر بھی لو، کیا آپ اللہ کو مطمئن کرو گے؟ ہٹے کٹے لوگ صرف گٹکے کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے، یا ٹھوسنے کے لیے نہیں، ہم سے ہوتا نہیں، گلے میں خرابی ہے۔ رمضان کی قدر کرو، خدا کی قسم رمضان کا چھوٹا روزہ تم رمضان بعد تو رکھ لو گے کیا، لیکن کیا تم رمضان جیسا نور لا سکتے ہو؟ رمضان جیسی برکت لا سکتے ہو؟ رمضان جیسا کیف و سرور لا سکتے ہو؟ رمضان جیسا پر نور ماحول لا سکتے ہو؟ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، اسی نالا سپارہ میں کتنے غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے آٹومیٹکلی سب کے دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں ہوتی ہے جو سال بھر نہیں دیکھا، سال بھر نہیں دیکھا اللہ رب العزت کھلا رہا۔ عجیب ماحول نورانی ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، تلاوت کا زور ہو جاتا ہے، جہاں دیکھو نور ہی نور ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کچھ لوگ روزہ نہ رکھیں، رمضان کی قدر نہ کریں، اتنی فضیلت والا یہ مہینہ ہے، اس کی سحری کھانے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سحری کھاؤ اور یہود کی مخالفت کرو، سحری کھاؤ، ان کے اور ہمارے روزوں کے بیچ میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ لیکن میں نے ایسے بھی پہلوان دیکھا جو سحری میں یہاں تک ٹھوس لیں گے اور سحری کے بعد ہی ان کو عجیب عجیب بیماری لگ جاتی، روزہ نہیں رکھیں گے، اور جب کہا جائے میاں تم روزہ رکھتے نہیں ہو، سحری کھا رہے ہو، تو پلٹ کے جواب دیتے پکا کافر بن جاؤں، تھوڑا بھی مسلمان نہ رہوں، کم سے کم سحری کھا کے مجھے تھوڑا سا مسلمان رہنے کا احساس تو دلاؤ۔ سبحان اللہ، دن بھر چریں گے اور جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، حدیث میں ہے جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا تو میرے آقا فرماتے ہیں دن بھر معدہ خالی ہے، منہ سے ایک عجیب ٹائپ کی بانس آتی ہے، سب کے آتی ہے، وہ بانس ہمیں اور آپ کو گھن محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب دیکھو دسترخوان ہے، جو نعمتیں سال بھر نہیں ملی سب رکھی، ٹائم ہوا نہیں، بندہ پابند ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ دن بھر کا بھوکا پیاسا ہے، جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے یہ کھائے گا نہیں۔ اس نے دن بھر اپنے آپ کو خواہشات سے، کھانے سے، پینے سے روکے رکھا ہے، ابھی اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے، للچا رہا ہے، لیکن صرف اللہ کا حکم ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت روزہ دار جب ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ پہلوان جو سحری میں ٹھوسا تھا، دن بھر پوری کھا رہا تھا، سب سے زیادہ روزہ اسی کو لگا ہوا،
اتنی اوور ایکٹنگ، ایسا منہ بنا لے گا جیسے کتنے سال کا بھوکا. بھائی حدیث میں آئلہ ہے روزے دار کے ساتھ کھانے سے روزے کا ثواب ملتا. ایسے ٹچے چالے کر کر کے ثواب لے، روزہ رکھ کے ثواب مت لے. روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی علماء سے سنو کیا ہے. جب اللہ کے نبی صحابہ کو جمع فرما کے صحابہ کے مجمع میں رمضان کی اہمیت کو بتا رہے ہیں تو ذرا اندازہ لگائیے یہ کیسا عظیم الشان مہینہ کہ جس میں اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر رمضان کے دنوں میں کھلے عام کھائے پیے تو بادشاہ اسلام اس کی گردن اڑا دے. ارے جس مہینے میں ہندو تک، کرسچن تک، جیوس تک احتراماً مسلمانوں کے سامنے پانی نہیں پیتے کہ کہیں میرے پانی پینے سے اس کو تڑپ نہ ہو جائے، اس کے روزے میں خلل نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ مسلمان کہلانے والے لوگ اس مہینے میں کھلے عام روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب بیماری بتاتے ہیں. ابے جاہلوں، اللہ نے روزے میں شفا رکھی ہے، تم روزہ رکھ کر تو دیکھو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے سارے امراض دور فرما دے گا. پھر کچھ روزے دار ایسے ہیں ماشاءاللہ. اچھا کچھ اماں خالہ والے بھی ہیں جن کے مسئلے اماں خالہ بتاتی. مفتی بابل کون ہے؟ آپ ہی ہیں. اچھا یہ اب یہ تمہارے یہاں مفتی ہیں، یہ مصباحی ہے، عمر میں بہت چھوٹے ہیں، ہمارے صاحبزادے کی عمر کی. اب رمضان میں ان سے مسئلہ پوچھو، ان سے دین سیکھو، خدا کے لیے رجوع علماء سے کرو. اللہ نے صاف فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نیٹ سے نہیں دیکھنا ہے. اماں خالہ، ہماری اماں تو خود بولتی تھی جب تک بالا نہیں دکھتے تب تک کھانا کھاتے. بولو، وہ تو 7 بجے تک بالا نہیں دکھتے، پھر 7 بجے تک کھانا. وہ بیچاری پڑھی لکھی تھوڑی ہوتی، وہ اپنے اماں سے سنی ہے، وہ اپنی خالہ سے سنی ہے، انہوں نے ان کی نانی سے روایت کیا ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ پوری ضعیف نہیں، موضوع ہے. اماں خالہ کا دین نہیں ہے، میڈ ان انڈیا دین نہیں ہے، میڈ ان مکہ مدینہ. رمضان کے مسائل علماء سے پوچھو. سحری کا جو وقت ہے اس وقت میں سحری ختم کرو. سحری اس لیے کھانا ہے کہ روزہ رکھنے میں طاقت ملے، یہ نہیں کہ پورے دن کی کسر نکالنا ہے کہ دن بھر جو مجھے چاہیے ابھی ٹھوس لیتا ہوں اور جیسے ہی افطار کا وقت آئے اتنا مشغول ہو جاؤ، اتنا مشغول ہو جاؤ کہ نماز کا خیال نہیں ہے. تراویح تک لوگ پوچھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. پورے دن کی کسر نکالتے ہیں. خبردار خبردار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں، جس مسلمان نے 40 نمازیں ایسی پڑھی، 40 نمازیں ایسی پڑھی کہ تکبیر اولا یعنی امام کی فرسٹ تکبیر جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت وہ امام کے ساتھ شامل ہوا. اگر 40 دن اس نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ اسے 2 پروانے عطا فرماتا ہے، اللہ اسے 2 سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے، ایک جہنم سے آزادی کا اور ایک منافق ہونے سے دور ہونے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. غازی ملت وہ ہیں جن کی میمز بنتی ہے. خیر، آج آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت کا ٹریک چینج کیسے ہو گیا اصلاحی بیان. تو آپ جو چاہ رہے ہیں وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بڑا احترام ہے اور جو موضوع ہے اسی پر مجھے گفتگو کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار یاد کیا جائے من جانب ڈاکٹر امتیاز صاحب، آفتاب صاحب، دیگر حضرات کی. تو بہرحال اب لوگ افطار میں اتنا مشغول ہوتے ہیں، افطار دونوں چل جاتا ہے. بھائی پکڑنے کی کوشش مت کرنا. اور ایک تو میں مہاراشٹرین ہوں، تو جہاں ہائے ہوتا ہے وہاں میں ہائے بولتا ہوں اور جہاں ہائے ہوتا ہے وہاں ہائے بولتا ہوں. میں بولتا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں
حالانکہ وہ فرماتے ہیں بہرحال اب لوگ افطار میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ پیٹ العلوم شکم سیر ہوتا ہے، اور جو اندر دنیا بھر کا بھر کے رکھا ہے وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب جاتے ہیں حضرت فری ہونے کے لیے، اس میں تراویح چلی گئی، خدارا ایسا مت کرو اللہ کے لیے، رمضان میں سحری کرنے کے بعد اونگ آتی ہے، شیطان تو نہیں ہے لیکن یہ جو نفس ہے 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہا ہے، یہ تھپکیاں دے کے سلاتا ہے، ارے ابھی بہت ٹائم ہے، نہیں سونا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، ٹھنڈی میں بڑا مزہ آئے گا، مسجد میں آؤ، تلاوت کرو، قرآن کو کھولو، قرآن کو پڑھو۔ دیکھو مولانا کو گولڈن چانس سمجھ لو، رمضان میں ان کو خالی مت بیٹھنے دو، ان سے فائدہ لو، ان سے علم سیکھو، ان کی خدمت بھی کرو اور بھرپور خدمت کرو۔ ایک امام کا گزارا 17-18 ہزار میں نہیں ہو سکتا ہے۔ پیروں کو ٹھوسنے والوں، باباؤں کی جیبیں بھرنے والوں، اپنے علماء کو آگے کرو، اس لیے کہ نبی نے اپنا وارث علماء کو بنایا ہے، بابوں کو نہیں بنایا۔ خوش کرو گے انشاءاللہ۔ پھر آؤ مسجد میں تلاوت کرو۔ اب قرآن کریم آپ کہیں گے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا نا، کھول کے خالی ایسے انگلی پھیرو، صرف انگلی پھیرو، چومو، سر پہ رکھو، چھاتی سے لگاؤ، رو، کیوں نہیں آتا؟ سیکھوں گا۔ آپ کو دنیاوی علوم سیکھنا فرض نہیں تھا، وہ علم فرض تھا جس سے آپ کی آخرت بنے، دنیا میں اسلامی زندگی گزارو، وہ سیکھنا فرض تھا۔ قرآن سیکھو، اور سیکھنے میں جو تم غلطیاں کرتے ہو، نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے فاسٹ پڑھنے والوں سے 2 گنا زیادہ ثواب ملتا، 2 گنا زیادہ ثواب ملتا۔ ہم کو ہیبٹ ہے، ہم نے مدرسے میں زبان کی نوکوں پلک کو درست کر لیا، ہم اسپیڈ سے نکل لیں گے، لیکن جب تم اٹک اٹک کے پڑھو گے، مشقت میں آؤ گے، خدا کی قسم ثواب ہے۔ اور اس رمضان میں کئی قرآن ختم کرنے، فجر پڑھ لی، اس کے بعد مسجد میں رک جاؤ، 20 منٹ کے بعد چاشت ہے، اشراق ہے، پڑھ لو، کاروبار پہ نکل جاؤ۔ روزہ ہوں، بوال نہیں کرنے کا، پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ امام اعظم نے 45 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور 45 سال روزہ رکھا، گھر سے ٹفن لے کر آتے، گھر والوں کو لگتا مارکیٹ میں کھاتے، لیکن یہاں طلبہ کو کھلا دیتے۔ ہمارے بزرگوں نے سوائے ایام ممنوعہ کے جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے 3 دن، بقرعید کے 4 دن، اور ادھر کا 1 دن، جو دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، 3 دن جو 4 دن جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتے۔ اب کیا ہم سے رمضان کا روزہ بھی نہیں ہوگا جو فرض ہے اور جس کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد کام دھندا بند، آرام، اتنا سو کہ ڈائریکٹ افطار میں اٹھو، ساری نمازیں چلی گئی، اور عجیب مسئلے پوچھتے فون کر کے، مفتی صاحب روزے میں داڑھی کاٹ سکتے ہیں؟ کیا بولوں، کاٹ سکتے؟ کیا بولوں؟ تو پھر تو میں ویسا مفتی ہوں، میں بولتا ہوں بیٹا داڑھی تو غیر روزہ میں بھی کاٹنا حرام ہے، تو فون رکھ۔ عجیب مسئلے پوچھیں، اور رات میں غسل فرض ہو گیا، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ کوئی پورا دن بھی ناپاک رہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے لیے باقی شرط نہیں ہے، روزے کے لیے میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، مسئلے آپ مفتی صاحب سے پوچھ لینا، لیکن اس طرح پورا دن گزارنا حرام۔ آپ فجر ہی میں غسل کر لو، سحری کر لو، فجر میں مسجد میں آؤ، تلاوت کرو مسجد میں، فجر کے بعد آپ اشراق چاشت ایسے سر جھاڑ منہ پہاڑ ایسا گلا ہوا یہاں وہاں پڑا مت رہو، کرے کیا روزہ لگ گیا۔
روزہ لگتا ہے پاگل ہے تو، روزہ کیسے لگے گا؟ ایسا رہو ایک دم فٹ اینڈ فائن، روزہ صحت ہے۔ آج سائنس کہہ رہا ہے آدمی کو اپنے معدے کو آرام دینا چاہیے، کچر 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 ٹھوستے رہو تو یہ پیٹ العلوم بڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو آیا ایک پیر صاحب تھے بہت پہنچے ہوئے، تھوڑا پیر لوگ کو تو یاد کر لوں، کیا خیال؟ ایسے پونگے پیر تھے، پہنچ گئے مرید کے، دسترخوان وسیع سجا ہوا تھا، وسیع دسترخوان دیکھ کر پیر صاحب ٹھوسنے لگے۔ اب ان کا جو آتڑی تھی وہ کچھ ضرورت سے زیادہ بڑی تھی۔ پھر اس کے بعد بولے دیکھو کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے، لاؤ میٹھا، کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، میٹھا کھا۔ میٹھا ہونے کے بعد بولے میٹھے کو درمیان میں کرنا سنت ہے، کچھ نمکین لاؤ۔ پھر وہ 2-4-10 گرم گرم روٹی لایا، وہ کھائے۔ بولے اس کے بعد چاپ کھانا سنت ہے، ران کھانا سنت ہے، یہ کھانا سنت ہے، بوٹی کھانا سنت ہے۔ مرید دیکھ رہا غریب کے سنت کے نام پہ پیر صاحب اپنے پیٹ العلوم میں گھسیڑے جا رہے۔ اب اتنے میں مرید کا بیٹا آیا، پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ کون؟ اس نے کہا حضور یہ میرا بیٹا۔ بولے اس کا نام کیا ہے؟ بولے حضور اس کا نام فرض ہے۔ پیر صاحب نے کہا کیسا بیٹا کا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا حضور بات دراصل اس کا نام تو ہے سنت، لیکن میں دیکھتا ہوں جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، میں نے سوچا کہیں آپ اسے بھی قبول نہ فرما لیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے اس لیے اس کا نام میں نے فرض رکھا ہے۔ تو سنو، رمضان میں سحری میں بھی تھوڑا، افطار میں بھی تھوڑا، پھر آپ کو تراویح میں آنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، آج کل ایک بدعت نکلی ہے، بدعت۔ سنو بیٹا جو میرے ساتھ ہے وہ بھی سنو، رمضان میں 10 دن کی تراویح، کون سا مفتی تم کو فتویٰ دے دیا 10 دن کی تراویح؟ غلط، بدعت ہے یہ، بدعت چلنے نہیں دیں گے ہم۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ 10 دن میں ایک قرآن سن لیا جائے تو رمضان میں پورا قرآن سننا یہ سنت ہے، ایک سنت ادا ہوئی۔ لیکن تراویح تو چاند دکھنے پر موقوف ہوگی، جب شوال کا چاند دکھا تراویح کا حکم ختم، تب تک آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر آپ جس مسجد میں جائیں چاہے جا کر پڑھ لیں، اگر مسجد میں جانے کا موقع نہیں ملا، سفر پہ ہے تو آپ تنہائی میں پڑھ لیں، اکیلے پڑھیں۔ لیکن خدا را رمضان کے معاملے میں شارٹ کٹ سے کام مت لیجئے۔ یہ 10 دن کی تراویح، یہ 8 رکعت تراویح، یہ مبارک مہینہ پھر نہیں آنے کا کہ جس میں اگر بندہ فوت ہو جائے تو عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا مبارک مہینہ کہ جس میں مرنے کی لوگ تمنا کرتے ہیں اور جس کا ویلکم آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں صحابہ کو جمع کر کے مدینے میں آقا نے رمضان کا ویلکم کیا اور اس کی عظمت پہ خطبہ دیا۔ اتنا بڑا مہینہ، حدیث میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول جمعہ کا دن ہے، منبر پہ تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر جلال کے اثرات ہے، چہرے اقدس پہ پسینے کے قطرات بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے کہا آمین۔ صحابہ پریشان کہ حضور آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کہا آمین، صحابہ پھر پریشان۔ جمعہ کی نماز ہو گئی، صحیح حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، خلاف توقع آج آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ سنو، رمضان کی ناقدری کرنے والوں، چوری چھپے گھر میں گھس کے کھانے والوں، تراویح سے جی چرانے والوں، اعتکاف سے منہ موڑنے والوں، رمضان کی پرنور ساعتوں کو اپنی غفلت کا شکار کرنے والوں، سنو،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جناب جبریل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ وہ شخص تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور اس بنا پر وہ جہنم میں ڈالا جائے. میں نے کہا آمین. اللہ پھر سرکار نے کہا فرمایا جبریل نے کہا یا رسول اللہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے خاک آلود ہو اس کی ناک جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو یعنی رمضان کو وہ غفلت میں گزار دے. میں نے کہا آمین. ایک لمحے کے لیے بتاؤ کہ بد دعا کون دے رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار فرشتوں کے پیشوا بد دعا دے رہے ہیں. فرشتوں کا سردار بد دعا دے رہا ہے. اس بد دعا پہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ رسولوں کا سردار. کیا یہ بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل کی بد دعا کم تھی کہ نبی کی آمین نے اس پر مہر لگا دی. رمضان غفلت نہیں. انشاءاللہ یہ رمضان مسجد کو آباد کرنا ہے. جیسے ہی رمضان آیا شروع کے 5-10 دن تو باپ رے باپ جگہ فکس کر لیتا یہ میری ہے بیٹے تیری بھی بعد میں بھی تیری رہیں گی. تو ویسے مسجد میں جگہ فکس کرنا اچھی بات نہیں. یہ مسجد ہے نا اللہ کا گھر ہے. کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی یہاں کسی کی نہیں چلتی. یہاں سب ہم نوکر ہیں سب نوکر ہیں. یہ اتنی باعظمت جگہ ہے. سوچو رمضان کے آخری میں کیا ہوتا ہے اعتکاف میں 10 دن ایک بندہ اپنے ماں باپ رشتہ دار بیوی کا حسین چہرہ بچوں کا پیارا چہرہ کاروبار چھوڑ کر درے کریم پر آ کر بیٹھ جاتا ہے 10 دن. یہی سب ملتا ہے اور کہیں نہیں ملے گا. جو ملے گا تمہیں بازار میں نہیں ملے گا گھر میں نہیں ملے گا یہ چھپری باباؤں کے پاس نہیں ملے گا یہاں ملے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں بتاؤ میں قریب سے قریب. آپ کا ہارٹ ہے دل کے پاس ایک رگ ہے جس میں زندگی. اللہ فرما رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہارے دل سے تمہاری زندگی کی جو نس ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب. 10 دن ایک بندہ اعتکاف کی نیت کر کے راتوں دن مسجد میں پڑا. اللہ اکبر. کیسا کریم ہے اللہ نے اسے مہمان بنا کے رکھا. اب یہاں بھی آ کے اعتکاف میں موبائل ہی چلائے ریلی دیکھے اسنیپی مارے کیسے چلے گا رے بھائی؟ اے اسنیپ والے ذرا سن. ارے ایسا دیکھو مت اس کی بے عزتی ہو جائے گی. یہ بہت غلط ہے. مجھے جس کو بولنا میں اس کو بولوں. یہ جو سریقہ ہے نا اس میں عجیب بیماری. وہ ایک بہو کی شادی ہو کر آئی بیچاری تو اس کی ساس پرانے خیال کی تھی. فوراً بیٹے کو فون لگایا دیکھ بہو کو مرغی آ گئی. بولے وہ کیسے؟ بولے وہ منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر رہی تھی. بولے اماں وہ سیلفی لے رہی اس کو مرغی نہیں آئی. جو 10 دن یہاں رہے گا وہ اپنے آپ کو اتنا نکھارے ایسا سنوارے اللہ کی غلامی میں اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے
اور ایسا اللہ کا تقرب حاصل کرے. سبحان اللہ. 10 دن جو جہنم سے آزادی کے ہیں مسجد میں تمہیں مل رہے. خدا کی قسم معتکف کو کیا کرنا چاہیے؟ 5 وقتہ نماز تو پڑھنی ہے. اشراق بھی پڑھ، چاشت بھی پڑھ، اوابین بھی پڑھ، اور تہجد جو سب سے پیاری نماز ہے، سب سے پیاری نماز جو ہمارے آقا پہ فرض تھی، وہ نماز پڑھ. جب پوری کائنات سو رہی ہو، تیرے وضو کے قطرے زمین پہ گرنے کی آواز آئے، تو آ اپنے رب کے حضور. اس وقت اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے تو یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. وہ بدماش جو حنفیوں کو چڑھانے کے لیے ٹوپی اتارتے ہیں وہ بدماشی ہے، لیکن کوئی عاجزی کے لیے ننگے سر نماز پڑھے تو یہ جائز ہے. اپنے رب کے حضور ناک رگڑ، پیشانی رگڑ، گناہوں کی معافی مانگ. ایک ایک گناہ کو یاد کر. اللہ تو کریم ہے، تو غفار ہے، مٹانے والا ہے، ستار ہے، چھپانے والا ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحیم ہے، لطف کرنے والا ہے. مولا مجھے معاف فرما. خدا کی قسم جب تو یہاں سے نکلے گا، لوگوں کو پھونکیں گا تو شفا ملے گی، دعا کریں گا تو لوگوں کے کام بن جائیں گے. اللہ سے اپنا معاملہ اتنا مضبوط کر. لیکن اعتکاف میں بٹھائیں گے کس کو؟ جو ایک دم آخری منزل میں، محلے کے چچا. چچا بھی کنارتے کنارتے جاتے وہاں تک. کیسا کیوں؟ جوانوں پر اعتکاف نہیں. انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں. نیت حدیث میں ہے کہ بندہ جب نیکی کی صرف ارادہ کرتا ہے، نیکی کا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو قلم فرشتے کا رکا. جب تک گناہ کرے گا نہیں فرشتہ لکھے گا. انشاءاللہ اعتکاف کریں گے. اعتکاف کرو، سحری کرو، افطار کرو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو. اچھا ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بتاؤں، اجازت ہے؟ ٹائم ہے؟ اچھا ماشاء. آج کل آپ ہی لوگوں کی اجازت سے تو میرا کام چلتا ہے. اگر آپ اجازت نہ دوں تو کیا میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا؟ رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لمسم. لمسم ہاں یہ سال اپنے نام سے دیا نا، پچھلے سال ابا کے نام سے دیا تھا، اس کے پہلے اماں کے نام سے. ارے بابا ڈنڈی مت مارو، زکوٰۃ فرض ہے. مولانا سے مسئلے پوچھو. میرا چینل جوائن کرو، سنی جمیعت الاناف. زکوٰۃ پہ میں نے 7 گھنٹے کا لیکچر دیا، صرف زکوٰۃ پر میں نے دیا پراپر. اس کو سنو، سارے مسئلے جتنے بھی آج کے کرنٹ مسئلے سب حل ہو جائے. اصل میں کیا ہے، جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، قمری سال کا اعتبار ہے، اسلامی سال کا، انگریزی سال کا، جب وقت پورا ہو گیا تو اب تاخیر کرنا حرام ہے، گناہ. رمضان کا ویٹ مت کرو. اگر آپ پر 28 شعبان کو زکوٰۃ کا اینڈ ہو رہا ہے، ہولانِ ہول سال پورا ہو رہا ہے، رمضان کا انتظار کرنا گناہ. ہاں کسی کی زکوٰۃ رمضان کے بعد اور وہ پہلے دے رہا ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے تو یہ جائز ہے، پہلے دے سکتے. اچھا اب رمضان میں اگر آپ پر زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خیر خیرات تو کرو. اب میں تو دیکھتا ہوں کہ رمضان میں نان مسلمز مسلمان بن کے آتے، برقع پہن کے، داڑھی رکھ کر. یعنی مسلمان ایسا ہو جاتا رمضان میں، خالی لٹاتا، خالی لٹاتا. سال بھر رونے والا رمضان میں خوش رہتا ہے. بچوں کو کپڑے بھی آتے، گھر بھی سجتا ہے، گھر کلر بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی آتی. ارے اللہ پاک اتنا نوازتا ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، سب کے دھندے چلتے، سب کا کاروبار چلتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ رمضان کی برکت ہے. صحیح بولنا ایمانداری سے، کوئی دوسرے مہینے میں اتنا نہیں ہے. رمضان کا تو مزہ ہی کچھ الگ. اللہ غالباً حدیث ہے، ہاں حدیث، یقیناً حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر پتا چل جائے رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ اے کاش پورا سال ہی رمضان. کتنے بڑے بدبخت ہیں وہ جس کی تیاری نبی کریں، جس کے لیے اللہ جنت کو سجائے، شیاطین کو قید کرے، وہ اس مہینے کے گزرنے کی دعا کرے. کب جاتا رمضان، کب جاتا رمضان. بدبختوں شرم کرو.
خود تو روزہ رکھتے نہیں، ہٹے کٹے تمہارے بچے روزہ رکھتے نہیں، ذرا سا بخار آیا نہیں کہے ماں روزہ مت رکھ بخار آیا۔ خدا کی قسم روزے میں شفا ہے، روزہ رکھوا کر تو 10 سال کے بچے ہوں جبرن ان سے روزہ رکھوائیے، روزہ رکھوائیے، روزے کی عادت ڈالیے۔ سائنس پروف کر رہا ہے، میں تو خیر سائنسی علوم کا ماہر نہیں ہوں، میں تو دینیات کا ایکسپرٹ ہوں، دینیات کا ماہر ہوں، لیکن سائنس والے بھی کہیں گے کہ روزے سے صحت حاصل ہو۔ روزہ رکھو اور روزے کی عادت ڈالو، رمضان کی قدر کرو، اس مہینے کو اپنی غفلت کا شکار نہ بناؤ۔ اس مہینے میں اچھا بعض لوگ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کچھ لوگوں کا روزہ ان کے منہ پہ مارا جاتا، دن بھر مووی دیکھیں گے، ریلز دیکھیں گے، دن بھر ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں تو چاڑی چگلی کریں گے اس کی اس کی۔ روزہ کیا؟ کھانے پینے اور جماع سے یعنی بیوی کے قریب ملنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب نہیں، روزہ اور بھی چیزوں، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ناک کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ منہ کا بھی ہے، روزہ پیروں کا بھی ہے۔ غلط جگہ نہیں جانا، مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھانا، حرام نہیں کمانا، غلط نہیں دیکھنا، غلط نہیں سننا، غلط نہیں سوچنا، تمام اعضاء کا روزہ۔ پھر جب رمضان ہوتا ہے تو پھر اپنے باڈی کی زکات، جسم کی زکات، فطرہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے کہ اللہ جو روزے میں نے رکھے ہیں یقیناً اس میں کمی تو ہوگی، ہم جیسے ٹچے لوگوں کی عبادت اور کہاں وہ اللہ کے مخلص بندوں کی عبادت کہ اللہ اکبر، جو رمضان کے ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے، ہم لوگوں کی عبادت میں فرق ہے۔ مولا ہماری عبادت کو قبول فرما۔ رمضان آئے تو رمضان کی قدر کرو، مسجد سے جڑ جاؤ، اور پھر یہ نہیں کہ رمضان مہمان ہے آپ مہمان نہیں ہے، رمضان گیا کہ پھر امام صاحب باقی صاحب۔ یہاں تو بھی ٹھیک ہے، بمبئی ہے، اچھا بمبئی کا مضافات ہے، نالا سپارا اور میرا روڈ والے کو بولیں گے نا گاؤں والے بہت غصہ آتا ہوں، بولتے ہم لوگ بمبئی والے، بھائی آپ لوگ بمبئی والے، لیکن تھوڑا آگے چلے جائیں گاؤں کھیڑے میں تو امام صاحب کو بلا کے لانا پڑتا، چلو بدرو چچا، چلو دگڑو چچا، چلو سلیم چچا۔ رمضان کے بعد خدا کے لیے ایسا مت کرو، رمضان میں نفس کو ایسا کچلو نہ، شیطان کا اور تمہارا مقابلہ، اور شیطان کو مات دینا ہی دینا، ذلیل و خوار کرنا ہی کرنا۔ آج اس کا دل کتنا جل رہا ہوگا کہ رمضان کی فضیلت سننے کے لیے سب اکٹھے ہوئے، تو کسی کو ایسا اکسا رہا ہوگا، دیکھو مولانا کب سے بیان ختم نہیں کر رہا ہے۔ یہی ہوتا ان لوگ کو مائک مل جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیوٹی والے، ارے کل سنڈے ہے بھائی، کل کائی کی ڈیوٹی ہے؟ کل چھٹی ہے نا؟ ہاں کل چھٹی ہے۔ تو سنو میرے بھائیوں عزیزوں، اس رمضان شیطان کو پچھاڑنا ہے، نفس کو کچلنا ہے، اور انشاءاللہ بہت ساری اچھی نیتیں کرنی ہے کہ اسلامی لباس کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ چہرے پہ داڑھی رکھوں گا، امام صاحب سے قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھوں گا، اور جو صورتیں میں نماز میں پڑھ رہا ہوں، بہت سے لوگ آتے ہیں حضرت نماز میں دھیان نہیں لگتا، ارے بھائی دھیان سے نماز پڑھ سب لگے گا، تو نماز ہی دھیان سے نہیں پڑھ رہا، تو یہاں نماز میں آئے کہ تیرے کو پورا یاد آ رہا کس سے لینے دینے کا ہے، کیا کیا معاملہ، یہ سارا تو تیری نماز کا حال ہے۔ اس کی بیسک وجہ ہے وضو صحیح نہیں، غسل صحیح نہیں، جو پڑھ رہا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ، اللہ والوں کی نماز تو دیکھو، فرماتے ہیں جب بھی وہ نماز پڑھتے ہر نماز کے لیے نیا لباس پہنتے، اور فرماتے میں ہر نماز ایسی پڑھتا ہوں کہ میں پل صراط کے پل پہ کھڑا ہوں، میری دائیں طرف جنت بائیں طرف جہنم ہے، اور اللہ میرے سامنے موجود ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، اور میں ایسے نماز پڑھتا ہوں جیسے یہ میری آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسی نماز میں 27 سالوں سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبھی۔ اللہ ہمیں ایک ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وہ فارس کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے سے ایک دیوانہ ایک پاگل گزرا،
اس نمازی کو جو مسائل کا بڑا جانکار تھا، غصہ آیا کہ کمبخت نے سترا نہیں لگایا، آگے سے گزرا، نماز توڑ کر اس کو کوٹ دیا، تجھے دیکھنے میں نہیں آتا کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، تو میرے آگے سے گزر رہا ہے۔ وہ دیوانہ کہتا بے وقوف، میں تو لیلا کے عشق میں اتنا پاگل ہوں کہ مجھے نہیں معلوم میں مسجد میں ہوں کہ صحرا میں ہوں کہ گھر میں ہوں، لیکن تو کیسی عبادت کر رہا ہے کہ تو ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہا ہے، تیری توجہ ہر آنے جانے والے پر ہے، خدا را عبادت میں ایسے مگن ہو جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ کیوں مزہ نہیں آتا نواز؟ قوالی میں بڑا مزہ آتا، بڑا جھومتا ہے۔ جب کسی آستانے پہ گیا تو ایسا ہاتھ باندھ کے کتنا مؤدب ہے کہ بالکل مجھے دیکھا جا رہا ہے، میری پرچی کھل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد میں آنے کے بعد جس کا دل نہ لگے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، افسوس افسوس مسلمان مسجدوں میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، پالیٹکس کی باتیں چل رہی ہے مسجد کے اندر، امام کی غیبت چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجد ہتھیانے کے پروگرام چل رہے ہیں۔ یہ سب علامات قیامت میں سے ہے۔ باتیں بہت ہے، جتنی بات ہے اتنا وقت نہیں ہے، مجھے لمبا سفر کر کے گھر جانا ہے۔ میرے ذہن میں تقریر میں آنے تک کوئی بات نہیں تھی، میں نے عزیزم سلمہ آفتاب سے کہہ دیا تھا جو میرے بڑے قریبی ہے، آج ذہن میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی میں نے دیکھا آپ بشاشیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو نعتیں پڑھی وہ میں نے سنی روم میں بیٹھ کے، ماشاءاللہ بہت خوشحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، حافظ نذیر صاحب کو بھی صحت و شفا عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ بقیہ باتیں پھر کسی موقع پر دوران تقریر قرآن پڑھنے میں، حدیث بولنے میں یا کوئی فقہی مسئلہ بتانے میں مجھ سے خطا لغزش ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے روبرو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔